ایران نے آبنائے ہرمز دوبارہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق پاسداران انقلاب کا کہنا ہے نام نہاد امریکی ناکہ بندی کی آڑ میں قزاقی اور بحری چوری کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز اب ایران کی مسلح افواج کے سخت کنٹرول میں ہے جب تک امریکہ ایران سے آنے جانے والے جہازوں کے لیے مکمل آزادی نقل و حرکت بحال نہیں کرتا۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال سخت کنٹرول میں برقرار رہے گی۔ ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل ناکہ بندی کے باعث آبنائے ہرمز کا کنٹرول پرانی حالت میں واپس آ گیا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے اپنے بیان میں کہا ہے ایران نے معاہدوں کے تحت محدود تعداد میں جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی تھی، لیکن امریکہ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، لہٰذا آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے۔ ایرانی بحری جہازوں پر پابندیاں ختم ہونے تک آبنائے ہرمز سخت کنٹرول میں رہے گی۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے وقت آ گیا ہے آبنائے ہرمز کے لیے نئے بحری نظام پر عمل کیا جائے۔ نئے نظام کے تحت فیس ادا کرنے والے جہاز پاسداران انقلاب کی اجازت سے گزر سکیں گے۔ امریکہ نے ایرانی جہازوں کے لیے رکاوٹ کی کوشش کی تو صورتحال آسانی سے تبدیل کی جا سکتی ہے۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کا کہنا ہے کہ ہماری نظریں ایران کی تمام بندرگاہوں پر ہیں، ہر بندرگاہ پر ایرانی جہازوں کو دیکھ رہے ہیں، جب تک ضروری ہوگا ناکہ بندی برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ برطانیہ نے ایران سے آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ایران آبنائے ہرمز کے ذریعے عالمی جہاز رانی مکمل طور پر دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے۔ یہ نازک سفارتی لمحہ ہے۔ جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن ہم ابھی تک آبنائے ہرمز سے نہیں گزر سکتے۔ آبنائے ہرمز کی بحالی عالمی معیشت کے لیے ضروری ہے۔ آبنائے ہرمز کو جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر بحال کیا جائے۔ قطر کے دفاعی انٹیلیجنس آپریشنز کے سابق ڈائریکٹر نواف الثانی کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کے ممکنہ طور پر دوبارہ کھلنے کا معاملہ کسی پیش رفت کا احساس ضرور دیتا ہے، لیکن وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اسے حقیقی پیش رفت قرار دیا جائے۔ خلیجی ممالک اس حوالے سے بالکل واضح رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی برقرار رہنی چاہیے۔ خلیج کے بہت سے ممالک جنگ بندی کا خیر مقدم کریں گے۔ اب تک امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں خلیجی ممالک کو شامل نہیں کیا گیا۔ برطانیہ اور فرانس آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی مشن کی قیادت کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا برطانیہ فرانس کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کے راستوں کی حفاظت کے لیے ایک کثیر القومی مشن کی قیادت کرے گا۔ 49 ممالک کے نمائندوں کے اجلاس کے بعد کیئر سٹارمر نے اس بات پر زور دیا کہ یہ خالصتاً پرامن اور دفاعی ہوگا۔ اسے صرف اس وقت نافذ کیا جائے گا جب خطے میں فوجی تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ ایران کے ساتھ مد تک طویل المدتی معاہدہ طے نہ پایا تو جنگ بندی ختم کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ممکن ہے جنگ بندی میں توسیع نہ کروں، بندرگاہوں پر ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ایران کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے، ایران سے جوہری مواد لے لیں گے۔ وائٹ ہاؤس ایک عظیم شخصیت آ رہی ہیں، کل ان کے ساتھ نیوز کانفرنس کروں گا۔ Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will I you don't know. start Maybe active not. attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you. I think it's going to happen. President, when you say that Iran has agreed to turn over their nuclear dust, Yeah. what does that mean? Are they destroying their nuclear material? No. They're We're taking it. Very simple. If we sign the agreement, then I can give you time somewhere after the signing of the agreement. But We'll will go it in involve with US Iran, military? we will take it together, and we will bring it back, 100% of it, back to the United States. If we don't do that, we will get it in a different form, in a much more unfriendly form. Iran was saying something different. So what has been worked out? Well, he's got to say something different because, you know, they have people that they have to cater to also. I really don't. I'm just doing the thing that's right. I'm just saying it like it is. The main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. About somebody's coming to the White House, and so we're going to have a news conference. ایران نے افزودہ یورینیم کی امریکہ منتقلی سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا افزودہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین کی طرح مقدس ہے، اسے کسی بھی حالت میں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا، یہ معاملہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے کا معاملہ کبھی بھی مذاکرات میں زیر غور نہیں آیا۔ ایران نے افزودہ یورینیم کے ملک سے باہر منتقلی پر اتفاقی خبروں کی تردید کر دی۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں تہران افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے کو قبول نہیں کرے گا۔ ہم افزودگی کو صفر کرنے یا
اپنے پرامن جوہری پروگرام کو روکنے سے متعلق کسی بھی تجویز کو دو ٹوک مسترد کرتے ہیں۔ ایران اسے اسٹریٹجک سرخ لکیر سمجھتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکار کا کہنا ہے امریکہ ایران مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ سی بی ایس نیوز کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے اعلیٰ امریکی حکام کو دوبارہ پاکستان بھیجنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ مذاکرات پیر سے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے دونوں ممالک میں 20 اور 21 اپریل کو مذاکرات کا امکان ہے۔ مذاکرات میں امریکہ اور ایران کی اعلیٰ قیادت شریک ہوگی۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایکسپریس وے اور سری نگر ہائی وے کی سجاوٹ جاری ہے۔ پاکستان کے ساتھ مل کر امریکہ اور ایران کے درمیان پائیدار امن منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا کہنا ہے ہم پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ ایک وسیع علاقائی کوششوں میں مصروف ہیں جس کا مقصد کشیدگی کو بڑھنے سے روکنا اور جنگ کے بعد کے سیکیورٹی انتظامات کی بنیاد رکھنا ہے۔ انہوں نے خلیجی ممالک کے تحفظ، توانائی کی منڈیوں، سپلائی چینز اور غذائی سلامتی کے استحکام کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایران نے اپنی فضائی حدود کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملک بھر کے 6 ہوائی اڈے دوبارہ فعال کر دیے گئے جن میں تہران کا امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مہرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مشہد، بیرجند، گرگان اور زاہدان کے بین الاقوامی ہوائی اڈے شامل ہیں۔ ایسوسی ایشن آف ایرانی ایئرلائنز کا کہنا ہے فضائی کمپنیاں اندرون ملک اور بین الاقوامی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ایران کی سول ایویشن کے مطابق بین الاقوامی پروازیں ملک کے مشرقی حصوں کی فضائی حدود استعمال کر سکیں گی۔ حکام کا کہنا ہے ملک کے مزید ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن بتدریج شروع کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا آج دنیا کے لیے عظیم اور شاندار دن ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو تجارتی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر کھول دیا ہے۔ فینکس میں تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا ہمارے پاس ایران سے متعلق اچھی خبر ہے، بہت نکات پر اتفاق کر لیا گیا ہے، لیکن آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پوری قوت کے ساتھ برقرار رہے گی۔ Will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business. But the naval blockade will remain in full force and effect. The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیع سے اظہار تشکر۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیع بہترین شخصیات ہیں، انہوں نے بہت مدد کی۔ سید عاصم منیع گریٹ فیلڈ مارشل ہیں۔ Thank the country of Pakistan and its great prime minister and its great field marshal. He's our great field marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. And I also want to thank Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait. They've been amazing. They've all helped tremendously. امریکی صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین۔ امن عالم کے لیے سرگرم وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے پاکستان کے عوام اور فیلڈ مارشل کی جانب سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کے سوشل میڈیا پیغام کو ٹیگ کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے لکھا پاکستانی عوام اور فیلڈ مارشل کی طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملکی دورہ مکمل کر کے پاکستان روانہ ہو گئے۔ انطالیہ ایئرپورٹ پر ترکی کے وزارت خارجہ کے حکام اور پاکستانی سفیر نے وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم کا 3 روزہ دورہ سعودی عرب، قطر اور ترکی پر مشتمل تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا کہ انطالیہ سے روانہ ہوتے ہوئے ترک صدر کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انطالیہ کے خوبصورت شہر کی شاندار یادیں ساتھ لے جا رہا ہوں۔ دونوں قوموں کے درمیان پائیدار برادرانہ رشتوں کو مزید مضبوط کریں گے۔ دیر پام کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کو آگے بڑھانے کے عہد کے ساتھ روانہ ہو رہا ہوں۔ خطے میں استحکام کے لیے قریبی تعاون اور اشتراک کو جاری رکھا جائے گا۔ انطالیہ ڈپلومیٹک فورم کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور ترک صدر کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ دیوان امیر قطر کے مطابق ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال، علاقائی کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے سفارتی حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر اور ترکی نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ان کوششوں
کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا، انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر ترک صدر اور امیر قطر کے ساتھ سیف فریق کی ملاقات ہوئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کا 3 روزہ دورہ ایران مکمل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد کا حصہ تھے۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق بات چیت میں خطے میں پائیدار امن پر توجہ مرکوز کی گئی۔ علاقائی سلامتی، سفارتی رابطوں اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے تعاون پر مبنی اقدامات پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے مستقل سفارتی رابطوں کے ذریعے بات چیت، کشیدگی میں کمی اور مسائل کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی قیادت اور ایرانی عوام کی گرم جوش مہمان نوازی کو سراہا۔ صدر، وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی جانب سے ایرانی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاک ایران تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ یہ دورہ مشرق وسطیٰ تنازع کو مذاکرات سے حل کرنے اور خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا عکاس ہے۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر 4 ملکی وزرائے خارجہ کے تیسرے مشاورتی اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، اجلاس میں امن، استحکام اور مشترکہ خوشحالی کے لیے سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب نے باہمی تعاون اور اشتراک کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسرائیل اپنی سلامتی کی آڑ میں زمینوں پر قبضے کر رہا ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں گفتگو میں کہا، نتن یاہو کی حکومت زمینوں پر قبضے کے لیے سیکیورٹی کا بہانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیل اپنے تحفظ نہیں بلکہ زمینوں کے پیچھے ہے۔ امریکہ نے روسی تیل خریدنے کی اجازت میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ امریکی حکومت نے شرط عائد کی ہے کہ یہ تیل پہلے سے آئل ٹینکرز پر لدا ہو اور سمندر میں موجود ہو۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اعلان کیا کہ اب ممالک 16 مئی تک روسی تیل خرید سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس استثناء میں ایران، کیوبا اور شمالی کوریا سے متعلق لین دین شامل نہیں۔ ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیاں برقرار ہیں۔ امریکی حکام نے 2 روز قبل کہا تھا کہ ان کا استثناء میں توسیع کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان میں لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 70 روپے 4 پیسے فی لیٹر کی کمی۔ لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 299 روپے 32 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ جہازوں میں استعمال ہونے والے جیٹ فیول میں 23 روپے 59 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ نئی قیمت 494 روپے 71 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سٹی بینک کے نمائندگان سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے کہا، IMF کے ساتھ EFF اور RSF کے جائزوں پر سٹاف لیول معاہدہ مکمل ہو گیا ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ سے معاہدے کی منظوری جلد متوقع ہے۔ پاکستان نے رواں ماہ $1.4 ارب کا یورو بانڈ کامیابی سے ادا کر دیا۔ وزیر خزانہ نے سعودی عرب کی مسلسل مالی معاونت کی تعریف کی۔ محمد اورنگزیب نے کہا، پاکستان کی 4 سال بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں واپسی ہوئی ہے۔ یورو بانڈ کا اجرا کیا ہے۔ یورو بانڈ کا اجرا بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے پاکستان کے پہلے پینڈا بانڈ کے اجرا سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پینڈا بانڈ کی درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ مئی میں اجرا کے لیے عمل تیز کیا جا رہا ہے۔ درمیانی مدت کی مالی حکمت عملی میں صکوک اور ڈالر بانڈز کے منصوبے شامل ہیں۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی عالمی سطح پر قیام امن کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان امن پسند ملک ہے، تنازعات مذاکرات سے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ Alhamdulillah, Pakistan unified response during Marka Operation Bunyan al-Mansoor, which stunned the entire world. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft, but also struck bases and ground assets. Operation conducted by Defense Forces of Pakistan during Marka Haq were effective and balanced with a single aim to ensure peace. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defense Forces for his outstanding contribution and untiring endeavors toward global peace. That Pakistan is a peace-loving country and strongly believe in the settlement of dispute through dialogue and diplomacy. Pakistan has full capability
unrelentingly respond to any aggressor. We expect a mature stance from the adversary to resolve the illegally occupied Jammu and Kashmir in accordance with the United Nations resolution and aspiration of Kashmiri people. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड हुई। पास आउट होने वालों में इराक, फ़लस्तीन, मालदीव, माली, नेपाल और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल थे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात दिए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में रिवायती पासिंग आउट परेड, कैडेट्स का लहू गरमा देने वाला मार्च पास्ट। पाक फजाइया के सरबराह मेहमान खुसूसी थे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया, कैडेट्स ने सलामी पेश की। एयर चीफ मार्शल ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। पास आउट होने वालों में 153 PMA लॉन्ग कोर्स, 38वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 72वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वें मुजाहिद कोर्स और 27वें लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स शामिल हैं। पास आउट होने वाले दोस्त ममालिक के कैडेट्स इराक, फलस्तीन, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका से हैं।